بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدارمی لفظ، اس کا تلفظ کیا ہے؟ چونکہ ایک بہت ہی عظیم الشان امام اور کئی اور ائمہ سے منسوب ہے تو اس کا تلفظ جاننا بھی ضروری ہے۔ الدارمی، اس کا تلفظ یہ ہے، دال کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، پھر را کے نیچے زیر اور پھر میم کے نیچے زیر ہے۔ الدارمی۔ اب یہ جو میں یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ کن کن ائمہ کرام نے یہ تلفظ بتایا ہے؟ سب سے پہلے امام سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانساب میں اس کا تلفظ بتایا، امام ابن اسیر جزری نے بتایا اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بتایا۔ ان شخصیات نے اس کا باقاعدہ طور پر اپنی کتاب، جو ان کی انساب کے نام سے کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بفتح الدال و کسر الراء، فرماتے ہیں دال کے فتح کے ساتھ اور را کے کسرہ کے ساتھ۔ اور امام ابن اسیر جزری اپنی کتاب اللباب میں فرماتے ہیں الدارمی بفتح الدال وسکون الالف اور وکسر الراء۔ یہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اللباب میں یہ فرمایا، دال کے اوپر زبر ہے اور پھر الف ہے، پھر اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے اور پھر میم کے اوپر زیر ہے، الدارمی۔ اور امام جلال الدین سیوطی لب اللباب میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بکسر الراء، یعنی الدارمی را کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو الدارمی کا لفظ ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ دال کے اوپر زبر، پھر الف، پھر را کے نیچے زیر، الداری، پھر میم اور پھر یا، الدارمی کے نام سے محدثین کرام نے اس کو کتاب الانساب میں ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ جو لفظ بولا گیا ہے الدارمی، اور امام عبداللہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کو الدارمی کیوں کہا جاتا ہے یا باقی بزرگوں کو الدارمی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے بزرگان دین اور محدثین کرام نے جو فرمائے، ان میں امام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قوم کی طرف نسبت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے لیے یدرم کا لفظ بولا گیا تھا، تو اسی سے ہی پھر دارم لفظ آگے بنا دیا گیا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جو دارم ہے، یہ دارم بن مالک، جو بنو دارم بن مالک ہیں قبیلہ، ان کی طرف منسوب ہے، ان کے وہ شخص جن کا نام دارم بن مالک تھا۔ یہ امام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابن اسیر جزری اور امام سمعانی رحمہ اللہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے جو نسبت بیان کی ہے، جو یہ دوسری نسبت ہے بنو دارم کی طرف، وہ نسبت ہے اصل۔ اور یہ جو امام ابو بکر حازم نے نسبت کی ہے، اس کو محدثین کرام نے ترجیح نہیں دی، بلکہ جو دارم بن مالک نام سے قبیلہ تھا، بنو دارم، اس کی جو نسبت تھی اس کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ نسبۃ الی دارم وہو دارم بن مالک، وہ فرماتے ہیں یہ نسبت ہے دارم کی طرف اور وہ دارم بن مالک ہے۔ اسی طرح امام ابن اسیر جزری فرماتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے یہ دارم کی طرف ہے اور وہ دارم بن مالک ہیں اور انہی سے یہ قبیلہ ہے، اور اسی قبیلے کے ساتھ امام دارمی رحمہ اللہ کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے ان کو دارمی کہا جاتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الی دارم بطن من تمیم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمیم کا بطن ہے، یعنی تمیم میں سے ہے جو دارم کہلواتا ہے، یعنی مطلب یہ وہی دارم کی نسبت جو بنو دارم کی طرف ہے۔ تو امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمہ اللہ کی جو نسبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، بنو دارم کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ کو دارمی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دارم جو نسبت کی جاتی ہے، یہ قبیلہ اس وقت کہاں پہ پایا جاتا تھا؟ وہ سارا علاقہ تھا جہاں پایا جاتا تھا، لیکن مخصوص جو امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کی نسبت ہے وہ سمرقند کے ساتھ ہے۔ امام دارمی چونکہ سمرقندی ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ سمرقند کہاں پر واقع ہے؟ جہاں سے امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمہ اللہ جہاں سے تعلق رکھتے تھے، وہ سمرقند ہے۔ اور سمرقند آج ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اور یہ ازبکستان کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ پاکستان کے ساتھ، چونکہ افغانستان ہے اور وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ترکمانستان جو افغانستان کے ساتھ ہے، وہ جو ازبکستان ہے آج جس کو بولا جاتا ہے، ازبکستان کا تعلق بھی ترکمانستان کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کی سرحدیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ازبکستان کا ایک دوسرا بڑا شہر ہے سمرقند، جہاں سے امام دارمی رحمہ اللہ آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اور کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جو الدارمی کے لفظ سے معروف ہیں؟
الدارمی، ان میں سے ایک تو مشہور امام عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی دارمی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے حدیث کے لیے عظیم و شان خدمات سر انجام دی اور مسند کے نام سے کتاب لکھی۔ مسند دارمی بڑی مشہور کتاب ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنن ابن ماجہ کتاب ہے اس سے زیادہ اس میں قوی روایات موجود ہیں، اور اس جتنی موضوعات یا ضعیفہ حدیث ابن ماجہ میں ہیں اس دارمی کی نسبت یعنی ابن ماجہ میں زیادہ ہیں اور مسند دارمی میں کم ہیں۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ امام ابن حجر اسقلانی کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، جو امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ جو سنن دارمی ہے اس کو ابن ماجہ کی جگہ پر ہونا چاہیے، یہ امام ابن حجر اسقلانی کا قول ہے۔ اب یہی امام دارمی رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، انہوں نے یہ عظیم الشان کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ امام دارمی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر القرآن بھی لکھا، یعنی قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے علاوہ اور کتنے امام دارمی ہیں؟ ان میں سے ابو عبد الرحمن محمد بن ابی الحسن الدارمی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی، جو زندگی کا آخری حصہ تھا، وہ عبادت میں گزارا اور مسجد کی خدمت میں گزارا۔ ان کے علاوہ ابو جعفر احمد بن سعید سرخسی نیشاپوری دارمی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے علاوہ جعفر بن یحییٰ دارمی مصری رحمہ اللہ اور ابو الفرج محمد بن عبد الواحد مذہب شافعی سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ تو یہ وہ ائمہ تھے جن کی نسبت ہے دارمی کی طرف۔ تو اصل لفظ اور تلفظ جو ہے وہ ہے الدارمی، دال کے اوپر زبر، پھر الف، پھر را کے نیچے زیر اور میم کے نیچے زیر، الدارمی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تلفظ کو صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پر ان کو جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔